معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مولانا ابو الکلام آزاد کی کتاب البیرونی اور جغرافیہ عالم۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ سب ہیڈنگ: اس عہد کی جغرافیائی تحقیقات کی بعض خصوصیتیں۔ البیرونی نے اپنی کتابوں میں جا بجا اپنی رصدی عملیات کا ذکر کیا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ذوق تحقیق کا کیا حال تھا اور ایک سچے عالم اور محقق کی روح کس طرح اس کی شخصیت کے اندر کام کرتی رہتی تھی۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اس نے اپنی ذاتی رصد و مشاہدہ سے کس طرح سے قدمار کی غلطیوں کی اصلاح کی۔ تحدید نہایات الاماکن میں جس کے اہم مباحث ڈاکٹر توغان نے اس مجموعہ میں شامل کر دیے ہیں، لکھتا ہے، میں نے 2 مرتبہ جرجانیہ گرگانج کے ارض بلد کی رصدی اعمال کے ذریعے تحقیقات کی۔ پہلی مرتبہ دریائے جیہوں کے مغربی حصے میں جو جرجان اور خوارزم کے درمیان واقع ہے، بوشکا نر نامی گاؤں کے اندر کی۔ اس گاؤں کا عرض بلد 26.41 تھا اور یہ واقعہ 384 ہجری کا ہے۔ دوسری مرتبہ 407 ہجری میں مجھے اس عمل کا خود شہر جرجانیہ میں موقع ملا اور مشاہدہ عمل کے بعد یہ بات محقق ہو گئی کہ اس کا صحیح عرض بلد 17.42 ہے۔ ایک دوسرے موقع پر لکھا ہے، میں نے 685 ہجری میں کرہ ارضی کے میل اعظم کی رصدی تحقیقات کریا بوشکانر میں کی تھی، جو خوارزم کے پہاڑوں کے اندر جیہوں کے مغرب میں واقع ہے۔ میں نے کریا بوشکانر کا عرض بلد 26.42 پایا اور اس کریا اور جرجانیہ کی باہمی مسافت 18 فرسخ تھی، جسے میل کے حساب سے 51 میل تصور کرنا چاہیے۔ پھر ایک دوسرے موقع پر لکھتا ہے، خوارزم کا عرض بلد 35.41 ہے اور یہ اعادہ اس رصدی عملیہ کے مطابق ہے جو میں نے اوائل عمر میں کیا تھا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ یہ واقعہ 380 ہجری یا اس کے قریبی زمانہ کا ہے۔ ایک دوسرے موقع پر لکھتا ہے، جرجانیہ کے دارالامارات میں مجھے موقع ملا کہ نصف النہار کے ارتقاء کا رصدی عمل انجام دوں۔ 11 ربیع الاخر 407 ہجری بمطابق ماہ مہر 385 یزد جردی اور 17 ایول 1327 سکندری کو میں نے اندازہ کیا تو معلوم ہوا کہ مرمد ہے اور وہ جرجانیہ کے تمام عرض سے جو مرمہ ہے زیادہ ہے، اور میں نے اپنی کتاب التطریق التحقیق حرکت الشمس میں اس رصدی عمل کو سورج کی درمیانی حرکت کی معرفت کے لیے بطور اصل کے قرار دیا ہے۔ ایک اور موقع پر لکھتا ہے، ابو علی الحسین بن عبداللہ ابن سینا کا ایک مکتوب میری نظر سے گزرا جو اس نے جرجان کے طول بلد کی تصحیح کی نسبت زریں کیس بنت الشمس المعالی کو لکھا تھا۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا، لیکن حالات ایسے تھے کہ نہ تو ان مقامات کی مناسبت سے نتیجہ نکالا جا سکتا تھا جن کا طول بلد معلوم تھا، اور نہ اس سال ایسا چاند گہن ہوا تھا کہ فلک النہار میں چاند کے ارتفاع کی جہت سے رصدی عمل انجام دیا جا سکتا۔ بہرحال اس نے رصدی عمل سے نتیجہ نکالنے کی کوشش کی تو طول بلد فے واو نکلا۔ پھر اس کے بعد اس طریقے کی تشریح کی جو ابو علی سینا نے اختیار کیا تھا، اور آخر میں لکھتا ہے کہ ابو علی باوجود اپنی ذکاوت و فطنت کے اپنے اس طریقے کے نتیجے پر پورا وثوق نہیں رکھتا تھا، حالانکہ احتیاج اسی وثوق کی تھی۔ ایک دوسرے موقع پر بلخ کی نسبت لکھتا ہے، 675 ہجری بمطابق 675 یزد جردی سلیمان بن اسما سمرقندی نے
بلخ میں رسدی عمل انجام دیا تھا۔ منصور بن طلحہ کی نسبت بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس نے رسدی میل سے بلخ کے طول بلد کا رسدی عمل انجام دیا۔ یہ فاضل شخص خراسان کے دلات الطاہریہ کی یادگار تھا اور علوم ریاضی اور اس کے متعلقہ علوم میں بڑی دلچسپی رکھتا تھا۔ نشاپور کی نسبت لکھتا ہے، نشاپور کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ منصور بن طلحہ طاہری نے اس کا عرض بلد توری پایا تھا، اور ابو العباس ابن حمدون نے بیان کیا ہے کہ اس نے متعدد چاند سورج کے گہنوں کے موقع پر بغداد اور نشاپور کے درمیان رسدی عمل انجام دیا تو معلوم ہوا کہ طول بلدی لال ہے، اور میں خیال کرتا ہوں کہ یہ بات محمد بن علی مکی کی کتاب الاستدارۃ الاسماء الارض میں مذکور ہے۔ موجودہ زمانے میں جب آمد و رفت اور خبر رسانی کے نئے وسائل نے کرہ ارضی کے دور دراز گوشوں کو بھی ایک دوسرے سے اس درجہ قریب کر دیا ہے کہ مہینوں کی مسافت گھنٹوں کے اندر طے کی جا سکتی ہے۔ رصد اور مشاہدات کے تمام بڑے بڑے اعمال دنیا کی مختلف رصد گاہوں کے باہمی اشتراک عمل کے ساتھ انجام دیے جاتے ہیں، اور ایک ہی موقع اور حادثے کا مختلف مقامات سے بیک وقت مطالعہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ سورج اور چاند کے گہن کے موقع پر اکثر ایسا کیا گیا ہے کہ یورپ اور ایشیا کے مختلف مقامات میں پہلے سے ارصاد و حساب کا انتظام کر لیا گیا، اور ایک مقام کے مشاہدہ و حساب کے نتائج فوراً تار برقی کے ذریعے دوسرے مقامات پر پہنچا دیے گئے۔ اب تار برقی کے ذریعے کی بھی احتیاج باقی نہیں رہی، کیونکہ لاسلکی کے ذریعے تمام رصد گاہیں ایک دوسرے سے وابستہ ہو گئی ہیں۔ لیکن لوگوں کو یہ معلوم کر کے تعجب ہوگا کہ چوتھی صدی ہجری یعنی 1000ویں صدی عیسوی میں جب موجودہ زمانے کے وسائل سفر و مخابرہ سے دنیا یکقلم محروم تھی، معینہ یہی طریقہ کار علماء فن میں رائج ہو گیا تھا، اور مہینوں اور برسوں کی مسافتیں بھی ان کے باہمی اشتراک عمل میں حارج نہیں ہو سکتی تھیں۔ چنانچہ البیرونی اس کتاب میں لکھتا ہے، میں نے اور ابو الوفا محمد بن محمد البوزجانی نے 387 ہجری بمطابق 997 عیسوی میں باہمدگر مل کر چاند گرہن کا رصدی عمل انجام دیا۔ میں خوارزم میں تھا، ابو الوفا بغداد میں تھا۔ ان دونوں مقامات کے اعمال کے نتائج دونوں جگہوں کے خطوط نصف النہار کے قدرتی اختلافات کے ٹھیک مطابق ظہور میں آئے۔ اسی طرح میں نے کئی بار چاند گرہن کے موقع پر ارصاد کیا، اور ہر مرتبہ ایک ہی مقدار ثابت ہوئی۔ اگر کچھ فرق نکلا بھی تو اتنا کم کہ مقدار کی پکڑ میں نہیں آ سکتا۔ اس طرح کے مشترک رصدی تجارب کے بعض دوسرے مواقع بھی البیرونی نے نقل کیے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مندرجہ صدر واقعہ کوئی خاص مستثنی واقعہ نہ تھا۔ علاوہ بری بعض دیگر ائمہ فن کی نسبت بھی ایسے ہی تجارب منقول ہیں، مگر ان کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ البیرونی نے اپنی عملی جد و جہد ہر طرح کے موافق و مخالف حالات میں یکساں عزم و ہمت کے ساتھ جاری رکھی، اور وقت کا کوئی ہنگامہ اسے ذوق تحقیق کی طلبگاریوں پر غالب نہ آ سکا۔ وہ اسی کتاب میں ایک دوسرے موقع پر لکھتا ہے، میں نے 385 ہجری میں رصد کرنے کا پورا تہیہ کر لیا تھا، اور اس غرض سے قطر کا ایک دائرہ 15 ہاتھ کا تیار کرایا تھا، نیز ان تمام آلات کا بھی انتظام کر لیا تھا جو اس کے ساتھ مطلوب ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ مجھے زیادہ مہلت نہ مل سکی۔ میں زیادہ سے زیادہ صرف یہ کر سکا کہ شہر خوارزم کے جنوب کے ایک گاؤں میں ارتفاع کی غایت کا، اور نیز اس ارتفاع کا جس کی سمت متعین نہیں ہوتی، رصدی عمل انجام دے دوں۔ جس دن اس عمل میں مشغول تھا، سوئے اتفاق سے اسی دن خوارزم کے 2 امیروں میں باہمدگر مارکہ آرائی پیش آئی۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرا کام اچانک معطل ہو گیا، مجھے ایک دوسری جگہ پناہ لینی پڑی، پھر وطن کے ترک کرنے پر مجبور ہو گیا، اور اس کے بعد برسوں تک سکون خاطر نصیب نہیں ہوا۔ البیرونی نے مندرجہ صدر بیان میں خوارزم کے جس ہنگامے کا ذکر کیا ہے،
اس کی مختصراً تفصیل یہ ہے کہ اس عہد میں یہ علاقہ 2 امیروں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک حصہ مامون بن محمد کے قبضے میں تھا، جس کا دارالحکومت جرجانیہ یعنی گرگانج تھا۔ دوسرا حصہ ابو عبداللہ محمد بن احمد خوارزم شاہ کے قبضے میں تھا، جس کا دارالحکومت کاس تھا۔ رمضان 385 ہجری بمطابق 995 عیسوی میں امیر مامون نے کاس پر چڑھائی کی اور ابو عبداللہ کو قتل کر کے اس کا علاقہ اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ ابو عبداللہ کا خاندان آل عراق کہلاتا تھا اور البیرونی کا سرپرست تھا۔ اسی خاندان کا ایک رکن ابو النصر منصور بن علی تھا، جس کی نسبت البیرونی نے اپنے ایک قصیدے میں تصریح کی ہے کہ اس کی سرپرستیوں سے میری علمی زندگی کی بنیادیں استوار ہوئیں، یعنی آل عراق نے اپنی فیاضیوں سے مجھے نشو و نما دی اور انہی میں منصور تھا جس نے میری زندگی کی بنیادیں استوار کر دیں۔ جس وقت خوارزم کی سرزمین قتل و نہب کا یہ کھیل کھیل رہی تھی، البیرونی اس کی آبادیوں سے باہر ایک گاؤں کے میدان میں اپنی رسد بندیوں کے پرسکون اعمال میں مشغول تھا۔ جس دن امیر مامون نے کاس کے شاہی محل میں ابو عبداللہ کو گرفتار کیا، اسی دن البیرونی نے اپنی رسد گاہ کو ایک نئے دائرہ قطر اور اس کے متعلقہ آلات سے آراستہ کیا تھا، اور زمانے سے صرف اتنی مہلت کا آرزو مند تھا کہ اسے اپنے رسدی عملیہ کے نتائج قلم بند کرنے کا موقع مل جائے۔ اے آسمان، میں یہ نہیں کہتا کہ تو اپنے ظلم و ستم سے باز آ جا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آج وصل کی رات ہے، ذرا آہستہ چال سے چل کہ صبح جلد نہ طلوع ہو جائے۔ لیکن افسوس ہے، زمانے کے بے رحم انقلابات نے اسے اتنی مہلت بھی نہ دی۔ ابو العباس مامون کے عہد میں آل عراق کی سی سرپرستیاں البیرونی کو نہیں مل سکتی تھیں، تاہم اسے اپنے علمی اشغال کے جاری رکھنے کا موقع مل گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر دوسرے انقلاب پہلے سے بھی زیادہ سخت ہوئے، یعنی 408 ہجری بمطابق 1081 عیسوی میں محمود غزنوی نے خوارزم پر حملہ کر دیا اور مامونیوں کا خاندان حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب البیرونی کی زندگی غزنی کے دربار سے وابستہ ہو گئی تھی، لیکن یہی زمانہ اس کی زندگی کا ایسا زمانہ ہے جسے تاریخ کی نگاہیں ابھی تک علم و تفصیل کے ساتھ نہیں دیکھ سکی ہیں۔ غزنی کے متعلق اس کتاب میں لکھتا ہے، ان واقعات کے بعد پھر ایسا اتفاق پیش آیا کہ میں نے غزنی میں غایت ارتفاع کا رصدی عمل انقلاب سیفی کے زمانے میں انجام دیا۔ میں نے انقلاب شتوئی کے نصف النہار کا ارتفاع 388 یزد گردی میں 32 جز اور جز کا چھٹا حصہ پایا۔ پس میل اعظم 45 تا 38 ہونا چاہیے۔ غزنہ کا عرض 45 تا 48 ہے۔ سب ہیڈنگ: محمود غزنوی اور البیرونی۔ البیرونی کی زندگی کا آخری زمانہ غزنی میں گزرا۔ اس نے ہندوستان کی سیاحت اسی عہد میں کی اور ہندوستان کے علوم پر تمام کتابیں اسی عہد میں لکھیں۔ قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی سے اس کے تعلقات کی نوعیت کیسی تھی؟ سلطان نے اس کی علمی زندگی کی سرپرستی کی تھی یا اس کی طرف سے بے پرواہ رہا تھا، یا پھر دونوں کے باہمی تعلقات میں اس سے بھی زیادہ کوئی بات کام کرتی رہی تھی؟ کتاب الہند میں ایک جگہ اپنے قیام ہند کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے البیرونی نے بعض اشارات ایسے کیے ہیں جن سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ ہندوستان میں اپنی طلب اور مرضی کے مطابق کام نہیں کر سکتا تھا اور اس پر کچھ پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں۔ مثلاً ایک جگہ لکھتا ہے، ہندوستان میں جو صورتحال مجھے پیش آئی وہ یہ تھی کہ باوجود یہ کہ علم کی حرص میں منفرد ہوں اور میں نے ہر طرح کی کوشش کرنے میں بھی کمی نہیں کی، میں نے ہر ایسی جگہ سے جس کا گمان کیا جا سکتا تھا کتابیں جمع کرنی چاہییں اور ایسے لوگوں سے کام لینا چاہا جو ان کی مخفی جگہوں کا سراغ بتا سکتے تھے۔ نیز روپیہ خرچ کرنے سے بھی ہاتھ نہیں روکا، تاہم مجھے کام کی بے روک راہ نہ ملی اور ان راہوں میں قدم بڑھانے کی کوشش نے مجھے عاجز کر دیا۔ میں اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتا تھا اور امر و نہی کے احکام میں بے بس تھا۔ اب وہی شخص
اس کمی کو پورا کر سکے گا جسے نقل و حرکت کی وہ آزادیاں خدا کی توفیق سے میسر آ جائیں گی جن سے مجھے محروم رہنا پڑا۔ ڈاکٹر ایڈورڈ سکھاؤ نے، جنہوں نے کتاب الہند کی تصحیح کی ہے اور پھر اس کا انگریزی ترجمہ مرتب کیا ہے، اس تصریح سے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ پنجاب میں البیرونی کو نقل و حرکت کی پوری آزادی حاصل نہ تھی اور سلطان محمود سے اس کے تعلقات کشیدہ تھے۔ چونکہ سکھاؤ کے پیش نظر البیرونی کی دوسری مصنفات نہ تھیں، اس لیے وہ اس بارے میں اس سے زیادہ اور کچھ نہ کہہ سکا، لیکن اب تحدید نہایات الاماکن کے بعض مقامات سے مزید اشارے نمایاں ہو گئے ہیں، اور ایک مقام پر تو بالکل واضح لفظوں میں اس نے اپنی پرمصائب زندگی کا شکوہ کیا ہے۔ وہ اس کتاب کی اس فصل میں جو شہروں کے عرض بلد اور میل کلی اور جزی کی معرفت کے بارے میں لکھی ہے، دکھتا ہے جس دن میں نے یہ فصل لکھی اس روز میں کابل کے قریب جنیور نامی ایک کریا میں مقیم تھا، اور یہ منگل کا دن اور جمادی الاخر کا مہینہ تھا اور 409 برس ہجرت پر گزر چکے تھے۔ مجھے یہاں کی اقامت پر میری حرص کی اس شدت نے مجبور کیا جو ان مقامات کے عروج کی تحقیق و معرفت کے لیے مجھ پر طاری ہو گئی تھی۔ میں آج کل ایسی آزمائشوں میں ڈال دیا گیا ہوں کہ شاید حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام بھی ایسی آزمائشوں میں نہ ڈالے گئے ہوں گے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ خدا کی رحمت کے حصول اور اس کی طلب و فریاد کے لحاظ سے ان دونوں کے ساتھ میں تیسرا ہوں گا۔ بہرحال کابل کا عرض نہ ید ثابت ہوا۔ یہ تصریح کتاب الہند کی تصریح کی طرح رمز و کنایہ میں نہیں ہے، بلکہ صاف اور واضح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 409 ہجری میں وہ اپنی زندگی کو اس درجہ مصیبت زدہ محسوس کرتا تھا کہ اسے حضرت نوح اور حضرت لوط کی مصیبتیں یاد آ گئی تھی۔ ان دونوں پیغمبروں کو جو مصیبت پیش آئی تھی اس کی نوعیت کیا تھی؟ وہ ان کی قوم کا انکار اور حجود تھا۔ ایک بڑی مدت تک وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن ان کی کوئی کوشش سود مند نہ ہوئی اور بالآخر انہیں یک قلم مایوس ہو جانا پڑا۔ یہاں قدرتی طور پر یہ سوال سامنے آ جاتا ہے کہ کیا اس عہد میں البیرونی کی مصیبتیں بھی ایسی نوعیت کی مصیبتیں تھیں؟ کیا وہ ایسے لوگوں میں گھرا ہوا تھا جنہیں وہ اپنے اخلاص عمل اور صداقت مقصد کا یقین نہیں دلا سکتا تھا، اور وہ اسے برابر شک و شبہ اور انکار و عناد کی نظروں سے دیکھتے تھے، یہاں تک کہ اسے اصلاح حال کی طرف سے بالکل مایوس ہو جانا پڑا تھا۔ اگر اس تصریح کے پیچھے یہ تمام تفصیلیں چھپی ہوئی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ گہرائی میں اتریں اور دیکھیں کہ صورتحال کی یہ نوعیت البیرونی کے غزنوی گرد و پیش سے کیوں کر مطابق کی جا سکتی ہے۔ خوارزم کی تاریخ سے ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ سلطان محمود غزنوی کا وہاں تسلط 408 ہجری میں ہوا تھا، اور اسی سال کے بعد سے البیرونی کی دربار غزنی سے وابستگی شروع ہوئی۔ پس 409 ہجری کا زمانہ یقیناً وہی زمانہ تھا جب البیرونی نیا سلطان محمود کے دربار میں پہنچا تھا، اور ابھی صورتحال پر زیادہ سے زیادہ 1 برس کی مدت گزری تھی۔ اس 1 برس کے اندر حالات کی جو رفتار رہی، اس کے اثرات ہم البیرونی کی مندرجہ ذیل تصریح میں دیکھ رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ایک سخت مصیبت زدہ انسان تصور کرتا ہے، اور ایسے پیغمبروں کے حالات زندگی میں اپنی حالت کی مشابہہ ڈھونڈتا ہے جس کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کی اصلاح سے یک قلم مایوس ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس صورتحال کی کوئی معقول توجیہ اس کے سوا نہیں کی جا سکتی کہ ہم البیرونی اور سلطان محمود کے باہمی علائق کو ان کی انتہائی کشیدگیوں اور ناخوشگواریوں کے ساتھ اپنے سامنے نمایاں ہونے دیں۔ جو ہی صورتحال کی یہ تصویر نمایاں ہوتی ہے، معاملہ اپنی پوری تفصیلی شکل میں ابھر آتا ہے، اور البیرونی کے مندرجہ صدر لفظوں کے اندر واقعات و حوادثات کی ایک طویل داستان بولنے لگتی ہے۔ دربار غزنی سے البیرونی کی وابستگی ناخوشگوار حالات میں ہوئی تھی، تاہم اسے امید تھی کہ اس کے علم و فضل سے تغافل نہیں کیا جائے گا۔ وہ اپنی حسن نیت اور اخلاص عمل کی طرف سے سلطان کو مطمئن کر سکے گا۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کی یہ توقع پوری نہیں ہوئی۔
اور اس کی کوئی کوشش بھی سلطان کو مطمئن اور خوشگمان نہ بنا سکی۔ اب وہ ایک عجیب لا علاج حالت میں اپنے آپ کو مبتلا پاتا ہے، نہ تو اس پر قادر ہے کہ سلطان کے دائرہ اقتدار سے باہر چلا جائے، نہ اس کی توقع رکھ سکتا ہے کہ غزنی ہی میں رہے اور مطمئن اور خوشحال رہے۔ گویا زندگی کی دونوں ممکن راہوں کا دروازہ اس پر بند ہو چکا تھا۔ صورتحال کی یہی منزل ہے جہاں پہنچ کر اسے مایوسی کا آخری تلخ گھونٹ پینا پڑا اور بے اختیار اس کے قلم سے نکل گیا کہ نوح اور لوط علیہ السلام کو یاس و کنوت کے جس امتحان کے مرحلہ پر سے گزرنا پڑا تھا وہی مرحلہ مجھے بھی پیش آ گیا ہے۔ اس صورتحال کی وضاحت کے لیے ہمیں حسب ذیل امور پر غور کرنا چاہیے۔ نمبر 1، البیرونی کی نشو نما خوارزم میں ہوئی۔ ملوک خوارزم اس کے سرپرست تھے اور ابو العباس مامون کا تو وہ معتمد خاص تھا جس سے سلطان محمود نے چھیڑ چھاڑ شروع کی تھی۔ بالآخر محمود نے حملہ کیا اور خوارزم پر قابض ہو گیا۔ محمود کی نسبت تمام مورخوں کا بالا اتفاق بیان ہے کہ وہ سخت شکی طبیعت کا آدمی تھا اور ہر ایسے شخص کو جو وقت کے کسی دوسرے دربار سے وابستگی رکھ چکا ہو ماندانہ نگاہ سے دیکھتا تھا۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں البیرونی کی شخصیت اس کی نظروں میں ضرور ایک مشتبہ شخصیت بن گئی ہوگی۔ وہ اسے ملوک خوارزم کا نمک پروردہ اور معتمد علیہ سمجھ کر شک و شبہ کی نظر سے دیکھتا ہوگا، اس کی نگرانی کی جاتی ہوگی اور اسے نقل و حرکت کی آزادی حاصل نہ ہوگی۔ نمبر 2، البیرونی سلطان کے دربار میں پہنچا کیوں کر؟ اس بارے میں متضاد نوعیت کی روایتیں ہم تک پہنچتی ہیں، تاہم ایک بات ان سب میں قدرے مشترک ہے، یعنی وہ کوئی خوشگوار صورتحال نہ تھی۔ یاقوت الہموئی نے معجم الادبار میں بعض افاضل وقت کی طرف منسوب کر کے ایک روایت نقل کی ہے کہ فتح خوارزم کے بعد سلطان محمود نے البیرونی اور اس کے استاد عبد الصمد اول بن عبد الصمد الحکیم کو گرفتار کرایا تھا۔ عبد الصمد کو تو کرامتی قرار دے کر قتل کر دیا گیا، مگر البیرونی بچ گیا کیونکہ سلطان سے کہا گیا یہ بہت بڑا نجومی ہے اور اس کی مہارت فن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ نظام عروضی نے چہار مقالہ میں اور صاحب نگارستان نے نگارستان میں ایک دوسری روایت بھی لکھی ہے۔ اس کا محاصل یہ ہے کہ سلطان نے فتح خوارزم سے پہلے ایک ایلچی خوارزم بھیجا تھا اور دربار خوارزم کے 5 حکیموں کو، جن میں ایک ابو علی سینا تھا، اپنے یہاں طلب کیا تھا۔ وہ سب سے زیادہ خواہش مند ابن سینا کا تھا، لیکن ان 5 میں سے 2 یعنی ابو علی سینا اور ابو سہل غزنی جانے پر راضی نہ ہوئے اور خوارزم سے نکل گئے، مگر البیرونی، ابو الخیر اور ابو النصر نے دربار غزنی کی وابستگی منظور کر لی۔ چونکہ اس کاروائی سے اصل مقصود ابو علی سینا کی طلبی تھی اور وہ ہاتھ سے نکل گیا تھا، اس لیے سلطان کی طبیعت سخت رنجیدہ ہوئی اور ان 3 حکیموں کی نجوم دانی کا امتحان لیا گیا۔ نظامی اور نگارستان کی یہ روایت رتب و گیاس کا مجموعہ ہے اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ واقعے کے چند تاریخی اجزاء افسانہ گوئی کے اجزاء سے مخلوط ہو گئے ہیں، تاہم اس سے بھی صورتحال کی جو نوعیت سامنے آتی ہے اس سے یہی نتیجہ نکالنا پڑتا ہے کہ البیرونی کا دربار غزنی میں داخلہ خوشگوار حالات میں نہیں ہوا تھا، اس لیے افسانہ ترازوں نے طرح طرح کی کہانیاں مشہور کر دی تھی۔